الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر مراکز نسوان کی، مکاتب بالغات کی پڑھنے والی پڑھانے والی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں۔ استاد کو پہلے محبوب غیر نہیں، جلد بازی نہیں ہونا چاہیے اپنے شاگرد کے بنانے میں۔ انبیاء علیہ السلام نے محنت کی، 1 سال 2 سال نہیں، سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، سوچتے ہیں تو اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی۔ ہمارے آقا نے مکہ مکرمہ میں 13 سال محنت کی۔ اگلے علماء نے ایک شاگرد کے سامنے مضمون کو کئی مرتبہ دہرائے اور وہ کہتے تھے، بیٹا اگر علم کھانا ہوتا تو میں لقمہ بنا کے تیرے منہ میں ڈال دیتا۔ دعا کرتے تھے وہ اپنے شاگردوں کے لیے، ذہن پر بوجھ ڈالتے تھے، سمجھانے کے انداز کو سوچنے کے لیے۔ صبر اور انتظام یہ استاذ کو کامیاب بناتا ہے۔ بے صبری اور بے انتظاری استاد کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، شاگرد علیحدہ ہو جاتے ہیں استاد کے بے صبرے پن کی وجہ سے۔ جن استادوں میں قابل ہونے کے ساتھ قابل بنانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ استاد کامیاب ہوتے ہیں۔ غصہ نکال کر بھی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، مٹھائی کے بجائے پٹائی کر کے بھی طبیعت کی تسلی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب طالب علم کو پڑھاتے پڑھاتے طبیعت میں چڑچڑاپن آ جائے، بیزارگی آ جائے، تو بجائے شاگرد پر غصہ نکالنے کے مسلح پر آنسو نکالو، یہی ان کی قسمت کو بدلنے والے ہیں۔ تو پہلی بات میں نے عرض کیا کہ استاد بننا ہے زید بن حارثہ کے استاد کی طرح، خاندان لینے کے لیے آ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ دوسری بات میری دینی ماں اور بہنوں، کتنے لوگ میرے ہاتھ پر حافظ بنے، کتنے لوگ میرے ہاتھ پر عالم بنے، کتنے لوگ میرے ذریعے سے تبلیغی جماعت میں گئے، کتنے لوگوں نے مسئلہ پوچھا، یہ تو ہم سنتے ہیں بولتے ہیں، لیکن کتنے لوگ میری بد زبانی بد اخلاقی کو دیکھ کر انہوں نے دین چھوڑ دیا، علم چھوڑ دیا، میری بد مزاجی کو دیکھ کر مرکز اور مدرسہ چھوڑ دیا۔ یہ تعداد قیامت کے دن پتہ چلے۔ ایک شخص شرابی تھا، شراب پینے کے لیے شراب کی دکان میں گیا تو اس سے ہاتھ سے بوتل گر گئی،
تو دکان والے نے کہا دوسری بوتل لے لو، غم کی بات نہیں۔ توبہ کرنے کے ارادے سے وہی مسجد میں آیا، فون کھلا رہ گیا غلطی سے، نماز میں بجنے لگا تو پورے مصلیوں نے ڈانٹ ٹپٹ کی اور یہ کہا کہ تجھے آتا نہیں سلیقہ مسجد میں آنے کا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ایک دکان تھی شہد کی اور دوسری دکان تھی سامنے سرکے کی۔ سرکہ کڑوا ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ شہد میٹھا ہوتا ہے، ضرورت زیادہ پڑتی ہے، لیکن گاہک خریدنے والے سرکہ بیچنے والے کے پاس زیادہ آتے ہیں، شہد بیچنے والے کے پاس نہیں آتے۔ شہد بیچنے والا سرکہ بیچنے والے کے پاس گیا، کیا وظیفہ پڑھتے ہو بھائی؟ کیا گر ہے تمہارے پاس؟ تمہارے گاہک زیادہ ہیں، میرے گاہک کم ہیں۔ تو سرکہ بیچنے والے شخص نے کہا کہ میں سرکہ بیچتا ہوں، زبان میری شہد کی ہے، اور تم شہد بیچتے ہو لیکن زبان تمہاری سرکے کی ہے۔ آ جائے گا پڑھ لیں، یہ بھی ایک بول ہے، دھیرے دھیرے سیکھ جاؤ گے، یہ بھی حوصلہ دینے والا ہے۔ اللہ کو تمہارے اٹک اٹک کے پڑھنے پر ترس آ رہا ہے، رحم اتر رہا ہے، یہ بھی ایک بول ہے جو ہمت بتاتا ہے۔ ترقی ذہانت والوں کی نہیں، محنت والوں کی ہوتی ہے، قابلیت والوں کی نہیں، اطاعت والوں کی ہوتی ہے، یہ بھی ایک بول ہے۔ قطرے پورے گر جائیں گے، سوراخ پڑ جائے گا پتھر میں، باٹ پورے رکھ دیے جائیں گے، پڑھنا جھک جائے گا۔ محنت کرو، پڑھنا جھکنے ہی والا ہے۔ امید بنداؤ آنے والوں کی، ہمت نہ توڑو آنے والوں کی۔ تو ہم نے دوسری بات عرض کی کہ قابل ہونا ہے اور اصل قابل بننا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ بچی سے کہا گیا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے، ایک بار، دو بار، تین بار، بہت دن گزر گئے، پٹائی تو نہیں کی۔ بیٹا ہم آپ سے کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، آپ بائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں؟ تو بچی نے ہاتھ اٹھا کر پوچھا کہ سیدھا ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا جب پتا چلا کہ ہم نے سبق ادھورا دیا، سبق پورا جب ہوتا، جبکہ میں کہتا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور ہاتھ سے پکڑ کر بتاتا کہ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ تیسری بات میرے دوستو، میری دینی ماں اور بہنوں، مزاجوں کو نبھانا۔ الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ ایک مزاج کسی دوسرے انسان کا نہیں ہے۔ میرے اور میرے ماں باپ کا مزاج ایک نہیں۔ مزاجوں کو نبھائے بغیر اجتماعی زندگی چلتی ہی نہیں ہے۔ صبر پیدا جب ہوگا جبکہ ناموافق مزاج کو نبھایا جائے۔ کونا پکڑنے سے، فون لینے سے آدمی کے اندر برداشت کم ہونے لگ جاتی ہے۔ کوئی میٹھا پسند کرتا ہے، کوئی کھانا پسند کرتا ہے، کوئی چائے پیتا ہے، کوئی چائے نہیں پیتا ہے، کسی کو پنکھا چاہیے، کسی کو پنکھا نہیں چاہیے، کسی کے کھانے کی مقدار زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، یہ فرق تو رہے گا ہی۔
بیوی شوہر کی زندگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، بیوی میں عیب ہے، شوہر میں عیب ہے، ہر انسان میں ہنر بھی ہے، عیب بھی ہے۔ عیب دیکھو گے کسی کے ساتھ رہ نہیں سکتے اور کوئی تمہارے ساتھ بھی رہ نہیں سکتا، اور اگر ہنر دیکھو گے، خوبی دیکھو گے تو خوبیاں جمع کر لو گے۔ خوبیاں دیکھنے والے بنو، خامیاں دیکھنے والے نہیں۔ رشتہ جوڑنا اس سے ہے جو کاٹ رہا ہے، سلام کرنا اس کو ہے جس سے انبت ہے۔ چھریاں چلتی ہیں دل پر ناموافق مزاج کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ہمیں اس کی مشق کرنا ہے۔ چاہنے والوں کو، مزاج والوں کو تو آدمی بار بار فون کرتا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ناموافق مزاج والوں کو سامنے دیکھ کر بھی سلام نہیں کرتا۔ معاف کرنے والے، معافی چاہنے والے بنو۔ حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت سیدنا حسن سوتیلے بھائی میں انبن ہو گئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے خط لکھا، بھیا آپ جوانوں کے سردار، آپ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار، آپ کے نانا نبیوں کے، توبہ کر لیجئے۔ جو وقت غیبت میں، جو وقت فون میں، جو وقت غفلت میں، جو وقت سونے کی بے ترتیبی میں، کچن کے نظام کی بد نظمی میں گزر رہا ہے، یہ وقت ملکوں کو بدل دیتا۔ دکن کے بڑے مقرر بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اے نوجوانوں، جتنا وقت تم چبوتروں کو دیتے ہو اتنا وقت مجھے دے دو، دکن میں انقلاب ڈالوں گا۔ جتنا وقت ہم فون کو دے رہے ہیں اتنا قرآن اور تفسیر کو دے دے، مفسر محدث بن جائیں گے۔ جتنے بندوں سے اللہ نے کام لیا وہ پیسے خرچ کرنے سے زیادہ اپنے وقت کے خرچ کرنے کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ جتنے بندوں سے اللہ نے کام لیا ان کے سونے جاگنے کھانے پینے کا شیڈیول بنا ہوا ہوتا تھا۔ وقت کی فضول خرچی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت دے دی۔ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی فکر، پڑھانے کے لیے جب ہم جائیں تو روحانی تیاری بھی کریں، علمی تیاری بھی کریں، روحانی تیاری بھی کریں۔ صلاۃ الحاجت پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد چھوڑ گئی قضا کریں۔ روحانی تیاری، روزانہ تھوڑا وقت دعا کے لیے دیں۔ روحانی تیاری، اپنا کچھ وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں گزر رہا ہو۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ اے ہارون، ذکر کرتے ہوئے جانا فرعون کی طرف جاتے ہوئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے نبی جب آپ دین کے کاموں سے فارغ ہو جائیں اب لو لگائیے اللہ کے ساتھ۔ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، اور آگے اللہ نے فرمایا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ میری دینی بہنوں، خود اللہ سے نہیں جڑو گی تو آنے والیوں کو کیا جڑو گی؟ تنہائیاں نورانی ہوں گی تو مجلسیں بھی نورانی ہوں گی۔ روحانی تیاری، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہندوئی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے،
पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर है, वो पेट्रोल पंप जा रहा। तो लोगों ने उससे पूछा, पेट्रोल से भरी हुई टंकी तो तुम्हारी पीठ पर है, क्यों जा रहे हो पेट्रोल पंप? तो टैंकर वाले ने कहा, पीठ पर तो बहुत है पेट्रोल, लेकिन पेट में नहीं है, और मेरी गाड़ी पीठ वाले पेट्रोल से नहीं चलेगी जो टंकी में है, पेट वाले पेट्रोल से चलेगी जो इंजन में है। हमें जरूरत रहती है कि हम अपने दिल में पेट्रोल डालें जिक्र का, दिल में पेट्रोल डालें फिक्र आखिरत का, दिल में पेट्रोल डालें ज़ुहद व क़नाअत का, दिल में पेट्रोल डालें इत्तिबाए सुन्नत का। खयानत न करो आने वालों के साथ, अमानतदारी होनी चाहिए, एक एक किस्से के नकल करने में तकवा होना चाहिए, एक एक आयत के पढ़ने में बेसनद बात जबान पर ना आए, मन घड़त हदीसे जबान पर ना आए, मौजू का हक अदा हो, इतनी तैयारी। पढ़ने वाली जो बहनें आ रही हैं, जिन तब्दीलियों का जिक्र किया गया, बहुत मुबारक, तब्दीली महसूस होना चाहिए। किसी भी मजलिस के बाद आदमी हम्माम से निकलता है, तब्दीली महसूस होती है, नहा कर आ रहे, हज्जाम के पास जाकर आता है, तब्दीली महसूस होती है, बालों की तराश खराश देखकर, मकतब जाकर आ रहे हैं, जलसे में जाकर आ रहे हैं, रमजान से होकर आ रहे हैं, हज उम्रे से आ रहे हैं, अल्लाह की सोबत से आ रहे हैं, तब्दीली महसूस होना चाहिए। क्यों असर नहीं लिया कुरान ने, क्यों असर कबूल नहीं किया मेरी रूह ने? हमें ये चाहिए। हमारी बहनें यहां पर बैठी, पूरी शरीयत का खुलासा 3 हदीसें हैं, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, और दूसरी हदीस मिन हुस्नि इस्लामिल मर्अ तर्कुहु मा ला यानी। इस्लाम, आदमी के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो लायानी को छोड़ दे। और तीसरी हदीस, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। मैं जब बहू थी तो अपने लिए पसंद ये करती थी कि मेरे माँ बाप को ताना न दिया जाए। अब मैं सास बन गई, अब मैं अपनी बहू को ताना नहीं दूंगी। जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो ये पसंद करती हूँ कि राहत मिले अम्मा के घर में। तो जब मैं अपने ससुराल में रहूं, नई नवेली दुल्हन हो देवरानी की शक्ल में, तो तमन्ना ये होती है कि शौहर के साथ इख्तिलाफ, खानदान को समझने का मौका, ससुराल में अजनबियत खत्म हो जाए। आपके पास जब नई बहू आए तो इकराम करके बताइए कि अभी तो इब्तिदा है, मैं पुरानी हूं, मैं आपकी बड़ी बहन की तरह हूं, मैं खिदमत करूंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अजनबियत खत्म कर दिया, मशरे में शरीक कर लिया। ये इस्लाम है, ये 1/3 इस्लाम है। जब ये बीवी थी तो इसकी ख्वाहिश थी कि शोहर जेब के लिए खर्च दे और शोहर तन्हाई में वक्त दे। अब ये माँ बन गई तो बेटा आता है बाहर से, जाओ बेटा मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं, आपकी घरवाली थकी हुई है, मुलाकात कर लो। अय्युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। जो अपने लिए पसंद करते हो
وہ دوسری کے لیے پسند کرو، دوسرے کے لیے پسند کرو، دوہرے پیمانے نہیں۔ اگر داماد بیٹی کو خرچ کے لیے پیسے دے تو بہت پیارا داماد ملا ہے، اور اگر بیٹا بہو کو خرچ کے لیے پیسے دے، کیا شادی ہوئی بیوی کی مٹھی پہ چلا گیا۔ اگر بہو بیمار ہو جائے تو یہ مت کہو کہ کھلاتے تو بہت ہے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے، اور اگر بیٹی بیمار ہو تو کہا جاتا ہے بدترین سسرال ملا ہے، کھلاتے ہی نہیں میری بیٹی۔ یہ دو پیمانے، یہ دو رخاپن، یہ اسلام نہیں ہے۔ ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ دیکھو میری دینی ماں اور بہنوں، اپنے مزاج کو ذبح کرنا پڑتا ہے اداروں کو بچانے کے لیے، اپنی انا، میں پن، غصے کو قتل کرنا پڑتا ہے کلاس کو جمانے کے لیے۔ جب تک یہ وصف نہیں آئے گا ہم اجتماعی زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ مسنون دعائیں سکھاؤ، لوگ عملیات کی طرف جاتے ہیں، اعمال کی طرف نہیں۔ لوگ مرچیوں سے ڈرتے ہیں، دلاؤں سے ڈرتے ہیں، حرام لقمے سے نہیں، دیاج و فائنانس سے نہیں، سمر کی اسکیم سے نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سوتے ہوئے شیطان سے ڈر جاتے ہیں، جاگتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیمو نظر آ جائے گھر کے سامنے روح کانپنے لگ جاتی ہے، مہینوں فجر نصیب نہیں، طبیعت پر کوئی اثر نہیں۔ اعمال کی طرف آؤ، عملیات کی طرف نہیں۔ مسنون دعائیں طاقت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بول میں طاقت ہے۔ شیاطین آتے ہیں جھوٹوں کے پاس، شیاطین آتے ہیں بدکاروں کے پاس، بے پردہ لوگوں کے پاس۔ شیطانوں کا اثر ہے، کیا فرشتوں کا اثر نہیں؟ گالی کا اثر ہے، ذکر کا اثر نہیں؟ لوگوں کے چھوچھا کر کے کھلائے جانے والے کھانے کا اثر ہے، ذکر کے ساتھ پکائے جانے والے کھانے کا اثر نہیں؟ اس کی طرف متوجہ کرو۔ ایک ایک سنت میں جان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی شیطان بن گئے اور کسی شیطان کی ضرورت نہیں، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے۔ آخری بات، ضرور پڑھیں، ضرور پڑھائیں، دیہاتوں میں محنت کریں، لیکن پردے میں کمی نہ آئے اور اپنی صحت کی دیکھ بھال میں کمی نہ آئے۔ اجنبی مردوں سے بے تکلفی نہ پڑے، آتے جاتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، مکتب کی نگرانی کرتے ہوئے خلوت نہ ہو اجنبی مردوں کے ساتھ، اور صحت کا پورا خیال۔ صحت مند ماں صحت مند نسل کا ذریعہ بنتی ہے، بیمار ماں بیمار نسل کا ذریعہ بنتی ہے۔ روحانی اعمال کے لیے بھی صحت مند جسم چاہیے، طاقتور عزائم کے لیے، طاقتور ہمت کے لیے، طاقتور حوصلے کے لیے صحت مند جسم چاہیے۔ بیمار جسم میں طاقتور ارادے پیدا نہیں ہوتے۔ ختم کر دو یہ نخرے، میں گوشت نہیں کھاتی، مجھے گھی پسند نہیں، دودھ پیا نہیں جاتا، صبح میں بھوک نہیں لگتی۔ یہ کمزور نسل ہے، کمزور مائیں ہیں۔ کیا پڑھے گی یہ 20 رکعت تراویح؟ کیا پڑھے گی یہ 8 رکعت تہجد؟ کیا ان سے بقرہ، مائدہ، آل عمران کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا مہمان نوازی کریں گی 100-200 مہمانوں کی؟ کیا پرورش کرے گی اولاد کی؟ کیا امت بڑھے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟
بچت نہیں ہو رہی ہے، شوہر کے مال کی بیماریوں پر ذکر ہے۔ پہلے دن سے مہابھارت شروع ہو گئی، اپنی ساس کے ساتھ بیڈ ریسٹ شروع ہو گیا، ناقص کمزور جسم کی وجہ سے سرجری آپریشن کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، غذاؤں کی کمزوری کی وجہ سے عجیب عجیب قسم کی بیماریاں امت کی بیٹیوں میں بڑھتی جا رہی ہیں، بانجھ پن بڑھ رہا ہے، IVF بڑھ رہا ہے، گودے خالی ہو رہی ہیں، بازاری غذاؤں کی وجہ سے، جنک فوڈ کی وجہ سے، نوڈلز اور میگی کی وجہ سے کینسر بڑھ رہا ہے عورتوں کے جسم میں، ان بازاری غذاؤں کی وجہ سے۔ مرد ڈھابا کلچر کے عادی ہو رہے ہیں، مرد ہوٹل کلچر کے عادی ہو رہے ہیں، کچن ویران ہوتے ہیں تبھی ہوٹل آباد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے بنڈیاں گھر کے قریب کی گلیوں تک پہنچ گئی۔ یہ صاف بتلاتا ہے کہ اس محلے کی عورتیں کاہلی ہو گئی، اس محلے کے بیوی شوہر کا تعلق کمزور ہو گیا، اس محلے کی بیٹیاں اپنے مردوں کا دل نہیں جیت پائیں گی، اپنے ہاتھ سے پکانے کا کمال نہ جاننے کی وجہ سے۔ آخری بات ہم نے یہی عرض کیا کہ ضرور پڑھیں پڑھائیں لیکن پردے میں کمی نہ آئے اور جسمانی صحت میں لاپرواہی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آنے والی ہر بیٹی کے ذریعے سے، ہر بہن اور ماں کے ذریعے سے خاندانوں، علاقوں، محلوں اور دیہات کے بدلنے کا فیصلہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔